اچھا وزٹ رہا، بھارت کے نقطہ نظر سے کامیاب وزٹ رہا. ہمیں بھارت ضرور پریشانی ہونی چاہیے کہ ہمارے تعلقات آگے کیسے جائیں گے، ہم کہاں کھڑے ہم ہیں، اپنی کہاں کھڑے اسٹینڈنگ ہیں. پہ غور اور کرنا چونکہ چاہیے. ہمارے ہاں اس طرح ادراک نہیں ہے چیزوں کا، اس لیے اور میں نہیں دیکھ رہا کہ ہمارے تعلقات میں کوئی کمجوشی پیدا ہوگی. تھوڑا سا سلو موشن ہے لیکن ہوپ فلی وہ ہمارے ہاں وہ کور اپ کر ہے لیں گے. نہیں احساس. میں اس بارے میں کچھ تجاویز میرے ذہن میں ہیں، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ. شور مودی صاحب نے کہا کہ جی ہم اگلے 5 سالوں میں جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اس کو ہم 120 اس وقت 118 بلین ڈالر ہے دونوں ممالک کے درمیان، ہم اس کو اگلے 5 سالوں میں 500 بلین تک لے کر جانا چاہتے ہیں. اس میں اوبویسلی بھارت بہت کچھ امپورٹ کر سکتا ہے، خاص طور پہ ڈیفنس جو اکوپمنٹ ہے. بالکل. وہ دیکھیے نا 2007 میں زلچ ڈیفنس امپورٹ تھی فرام امریکہ ٹو انڈیا، اب وہ تقریباً 24 بلین ڈالر کے قریب ہو گئی ہے. صحیح. تو اس میں اسکوپ تو ہے، کیونکہ اب ٹرمپ نے F-35 جو اسٹیٹ آف دا آرٹ فائٹر ہے، جیٹ ہے، جنگی طیارہ، وہ بھی دینے کا اعلان کر دیا ہے. اس کے علاوہ بوئنگ جو جیٹ انجن ہے 414 وہ بھی لوکلی مینوفیکچرنگ کی بات ہو رہی ہے. تو اسکوپ تو بڑا زبردست ہے. پھر ڈرونز کی بات ہو رہی ہے، پھر نیوکلیئر پاور پلانٹس سیٹل کرنے، یہاں پہ اسٹیبلش کرنے کی بات ہو رہی ہے بھارت میں، جو کہ 1-2-3 نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی نا امریکہ اور بھارت کے درمیان 2015 میں، اس کے تحت اب نیوکلیئر پاور پلانٹس بھی ہوں گے. تو سوال کوشچن یہی ہے کہ مودی صاحب جو ہے دورہ ان کا بڑا کامیاب ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر حوالے سے. اور کیونکہ بھارت میں ایک ہے نا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کہ بھارت جو ہے ایک گلوبل پلیئر ہے اور اس نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے یوکرین اور رشیا کے درمیان یہ جو جنگ ہے اس کو ختم کروانے میں. پرائم منسٹر مودی سے کہ جی آپ نے تو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، تو پرائم منسٹر مودی نے پھر اس کا جواب دیا، اپنی تعریف خود ہی کر ڈالی. ایک اور بات جو میں ضمن کرنا چاہتا ہوں، ایک انٹرسٹنگ ہے ایسپیکٹ شاید لوگوں کے، ایلان مسک کے ساتھ جو ملاقات تھی نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک سائڈ پہ اگر آپ دیکھیے ایلان مسک، اگر آپ ہمیں لوپ دکھائیں گے نا اس میں ہمارے پروڈیوسر صاحب ذرا ایلان مسک کے ساتھ میٹنگ، اس میں دیکھیے ایلان مسک اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گیا، بچوں کی جو گورننس ہے اس کو بھی ساتھ لے گیا، اور بڑی انٹرسٹنگ میٹنگ. دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں جے شنکر صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جیت ڈوول صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھارت کے سفیر جو ہیں امریکہ میں وہ بیٹھے ہیں، پھر ان کے فارن سیکرٹری بیٹھے ہیں، اور اس طرف دیکھیے بالکل. لیکن یہ مطلب یہ ہے مودی صاحب دیکھیے نا کھیلتے تو ٹھیک ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ایلان مسک جو ہے وہ ان کے ساتھ کون ہے. اصل میں تو ممکن ہے ان کو معلوم ہی نہ ہو. نہیں ان کو معلوم، لیکن ان کے ذہن میں اسٹیٹ کا بینیفٹ ہے نا، اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا. انہوں نے دیکھنا ہے کہ ایلان مسک 400 بلین ڈالر کے ایسٹس ہیں، امیر ترین آدمی ہے. تو ای وی جو ہے، ایک اور بڑی مزاح خیز بات کی انہوں نے، وہ کیا پریس کانفرنس میں مودی صاحب نے، کہ جو ای وی ہے وہ اس پہ کہ جو ہے نا ای وی کے معاملے میں رائٹس ہیں. ای وی مطلب کیا کہنا چاہیے اس کو، پراپرٹی رائٹ جو ہوتا ہے نا ای وی کا، وہ تو بس ٹرمپ کے پاس ہے، وہ جس کو دے دیں. تو ٹرمپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کہہ کیا رہا ہے، مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ مودی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یو ایس نے سپورٹ کیا ہے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کو بھی، یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. تو اوور آل اور انہوں نے اسرائیل کا نام لیا ہے، اسرائیل مڈل ایسٹ اور جے ہند. سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. تو دوستو ویڈیو کو آگے بھی دیکھیے گا، ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. اگر دوستو آپ پاکستانی میڈیا کی ڈیفینس پالیٹکس سے جڑی ہوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل اس ڈیجیٹل ریجمنٹس کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور فیس بک پیج کو فالو کیجیے گا اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو. اور دوستو اگر آپ سپورٹ سے جڑی ہوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ڈیجیٹل ریجمنٹس انڈیا پر آپ کو دوستو چیمپئن شپ ٹرافی آنے والی ہے، اس میں پاکستانی میڈیا کے جو لائیو ریئیکشن والے ویڈیو ہوتے ہیں ہم آپ کے لیے پہلے بھی لائے تھے، آپ لوگوں نے کافی ان ویڈیو کو پسند کیا. تو دوستو اسی طرح کی آپ کو ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو وہیں پر بھی ملتی رہے گی.
तो आपने देखा होगा दोस्तों, अब मैच से आधे घंटे पहले ही कुछ लोग आपको वीडियो परोसते हैं जो वीडियो की 2-2 साल पुराने वीडियो होते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। ऐसा आपके साथ कभी भी नहीं होगा कि 2 साल पुराना वीडियो किसी की लड़ी के बारे में बातें कर रहे होंगे पाकिस्तानी मीडिया में, वो हम आपको अब दिखाएं। तो नए वीडियो देखने के लिए दोस्तों डिजिटल एलिमेंट्स के हर एक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बात रही दोस्तों, आप भारत के प्रधानमंत्री आपने देखा होगा पहले फ्रांस और उसके बाद अमेरिका गए थे, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से बिलबिला रहा है। और दोस्तों F-35 प्लेन लेने की बातें हो रही है, उसको लेकर भी अब्दुल बासित भी थोड़ा बहुत सदमे में नज़र आ रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। मुख्तसरन बताइएगा, मोदी साहब का दौरा वाशिंगटन कामयाब रहा या नाकाम? देखिए, जो ऑप्टिक्स हैं उससे तो यही लगता है कि कामयाब रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर, हाँ, लेकिन बात जो है सही करनी चाहिए। स्टिल इंटरेस्टेड, ये जो लेकिन कह के आप जो आगे बात करेंगे। नहीं, बहुत से हवालों से कामयाब रहा है। मोदी साहब को और भारतीयों को खुश होना चाहिए कि अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं मज़ीद आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, वो मैं बताता चलूँ, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं। पहले तो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई, 36 पैराग्राफ्स की जॉइंट स्टेटमेंट है और काफ़ी उसमें बातें हैं मुख्तलिफ। ट्रेड की बात हो रही है और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी बात हो रही है, डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है और साथ साथ में भारत में ये बहुत खुशी मनाई जा रही है कि जो पैराग्राफ 32 है जॉइंट स्टेटमेंट का, उसमें मुंबई अटैक का भी जिक्र है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है मुंबई अटैक और पठानकोट जिन्होंने ये हमले किए भारत में, उन पर मुकदमा चलाकर उस मुकदमात को लॉजिकल एंड तक पहुंचाए। तो ये भारत की ये कोई पहली दफ़े नहीं है कि भारत अमेरिका की किसी जॉइंट स्टेटमेंट में इन दोनों वाक़यात का जिक्र हुआ है। लेकिन मोदी साहब की बहरहाल ये या भारत की एक कामयाबी ज़रूर है कि दोबारा इस किस्म की लैंग्वेज अमेरिका भारत के मुश्तरका एलामी में मौजूद है। तो भारत को इस बात से सेटिस्फेक्शन अगर होती है तो वेल डन एंड वेलकम, क्या कर सकते हैं हम। लेकिन देखिए, 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। अच्छा, जब कल लेकिन जो प्रेस जॉइंट स्टेटमेंट, जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें प्लांटेड क्वेश्चंस थे भारत की जानिब से। पहला क्वेश्चन ही जब शुरू हुआ तो वहाँ पे एक उनके जो हैं मुझे नाम उनका भूल गया है, एक ललित शाह उनके कुछ जर्नलिस्ट हैं, तो ये वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन यही किया कि जी तहावुर राना को आपने वापस करने का फ़ैसला कर लिया भारत को, जिसने मुबैना तौर पे इल्ज़ामात हैं कि वो मुंबई अटैक में शामिल था और उसका वो कनेडियन है लेकिन पाकिस्तान ओरिजिन का बंदा है। सही। तो इससे क्या हम सवाल करने वाले ने सवाल किया, तो इससे हम ये भी ये होप रखें कि अमेरिका जो और सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं खालिस्तान वगैरह के, उनको भी एक्स्ट्राडाइट करेगा, भारत के नहीं। तो इस पे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि आप जो कुछ कह रहे हैं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा ये आप कह क्या रहे हैं। अच्छा, फिर ये बात ख़त्म हो गई तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको डिसमिस कर दिया और दूसरे साहब से कहा कि आप सवाल पूछ लें। तो उसने फिर दूसरा सवाल पूछ लिया। अच्छा, भारत में चूँकि प्लांटेड क्वेश्चन था तो किसी और को कहा गया कि आप फौरी तौर पे अच्छी अंग्रेज़ी में ये सवाल करें। तो एक खातून फिर उठी, मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता भी हूँ, इंडिया टुडे की वो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने फिर सही अंग्रेज़ी में वो सवाल कर डाला, जिसके जवाब में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कोई बराह रास्त जवाब नहीं दिया कि खालिस्तान के मामले में क्या होगा। शायद उनको पता भी नहीं था कि खालिस्तान का मामला है क्या। तो उन्होंने उसको आगे पीछे करके इवेसिव रहे, वो कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये हुई, ये भी प्लांटेड क्वेश्चन था। एक तो तहावुर राना का और बाकी जो खालिस्तान के सेपरेटिस्ट हैं, एक तो ये प्लांटेड क्वेश्चन था भारत की जानिब से। दूसरा प्लांटेड क्वेश्चन बांग्लादेश के बारे में था कि अमेरिका की जो डीप स्टेट है, कहा यह जाता है कि डीप स्टेट, क्योंकि भारत को ये मालूम है ना कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं या एलान मस्क जो हैं वो डीप स्टेट के ख़िलाफ़ बड़े एक्टिव हैं, तो ये बात करने में क्या हर्ज है। तो प्लांटेड क्वेश्चन ये था कि जी अफवाहें यही हैं कि जो बांग्लादेश में तब्दीली आई है
اس میں امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کا ہاتھ ہے. تو آپ بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے جو کہ اللیگل ہے, اللیجٹیمیٹ ہے, اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا اقدامات کریں گے کہ بنگلہ دیش میں الیکشنز ہو, اس قسم کی باتیں. صحیح. اچھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ مسکرا دیے, انہوں نے کہا کہ ڈیپ اسٹیٹ کا یہاں. تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی اچھا پسند آیا ہوگا. ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی روزانہ اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں. تو دوستوں بات رہی پاکستان کی, تو پاکستانیوں کے اب حالات دن بہ دن بھیانک ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. ادھر عمران خان کے جتنے بھی چیلے چپاٹے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو پاکستان کو اب ایک بار پھر سے آئی ایم ایف کی قسط ملنی ہے, اس کو لے کر آئی ایم ایف جو عمران خان کے جتنے بھی گرگے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس موجودہ سرکار کو یہ پیسہ نہ ملے. ادھر دوستوں پاکستانی آرمی اور جو اب شہباز شریف کی سرکار ہے وہ ہر کوئی عمران خان کے جتنے بھی سپورٹر ہیں ان کو کچلنے میں لگی ہوئی ہے. عمران خان کا سب سے زیادہ میڈیا میں اس کے لوگ اس کے لیے کام کرتے تھے, وہ سب دوستوں زیادہ تر پاکستان چھوڑ کے فرار ہو چکے ہیں, یا اکا دکا جو پاکستان میں بچا تھا انہوں نے خود پاکستانی آرمی کے آگے سرنڈر کر دیا ہے. تو آئے دن عمران خان کے سپورٹر بھی پاکستانیوں کی پول کھول رہے ہیں. وہ ویڈیو بھی دوستوں میں آپ کے لیے اسی چینل پر لے کر آؤں گا. خاص کر ڈیفینس پولیٹکس سے جڑی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے اسی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اگر آپ سپورٹ سے جڑی ہوئی پاکستانی میڈیا کی ویڈیو دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے تو ہمارے چینل ڈیجیٹل ایجمنٹس انڈیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. چیمپئن شپ ٹرافی میں ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی روزانہ ایک سے ایک لیٹسٹ اور نئی ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک جے ہند, وندے ماترم.